آج کا جو یوم ہے 20 رمضان المبارک نسبت ہے فتح مکہ سے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم نے تاریخ میں کئی ایسی فتوحات کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ جب کوئی فاتح کسی شہر یا علاقے پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں کے مکینوں کو بے دخل کرنے اور اپنا رعب و دبدبہ چاروں جانب قائم کرنے کے لیے خون ریزی کرتے ہوئے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ گویا عمومی طور پر فتوحات خون ریزی، مظلوموں کی نسل کشی اور شہروں کی تباہی کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ عمومی فتوحات کا ضرور ہو سکتا ہے، مگر جب بات کی جائے اسلامی افواج کے کسی شہر میں جا کر وہاں حکومت قائم کرنے کی تو ہم عمومی رویے کے برعکس دیکھتے ہیں کہ مفتوحہ علاقے میں امن و امان اور سکون و اطمینان چھا جاتا ہے۔ اس شہر کے مکین عدل و انصاف پر مبنی نظام میں سکھ کا سانس لیتے نظر آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہجرت کے 8ویں سال ہونے والا فتح مکہ کا عظیم واقعہ ہے۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس میں فدایان اسلام اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں سے انہیں ظلم و ستم کر کے جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ عمومی رویے کا تقاضا اس علاقے کی فتح کے بعد خون ریزی کا ہی تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج تو خون ریزی کا دن ہے، لیکن یہ لشکر تو اسلامی لشکر تھا، اسی لیے اس عظیم لشکر کے سپہ سالار اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں پر مشتمل عظیم لشکر کے ساتھ اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سیاہ امامہ باندھے شکر الہی میں سر جھکائے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ابو سفیان جو دامن اسلام میں آنے سے قبل مسلمانوں کے سخت ترین مخالف تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست انداز ہے، کیا زبردست انداز سے فاتح اعظم امان امان کا اعلان کرتے ہوئے امن والے شہر میں داخل ہوتے ہیں اور کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نوافل ادا فرمانے کے بعد کفار قریش سے فرماتے ہیں، کہو تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ اپنے سابقہ جرائم کے سبب خوف زدہ تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے ظلم و ستم سہ کر بھی دعائے ضرر نہ کی، جو طائف کے میدان میں بھی دشمن کی ہدایت کی دعائیں دیتے رہے، تو کیسے ممکن تھا کہ آج ہمیں معاف نہ کریں؟ چنانچہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ اٹھے کہ آپ خود بھی کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کریم رب کے کریم نبی کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی کفار کے دلوں کی دنیا بدل گئی، جو کل تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے آج نور ایمان سے منور ہو کر فدایان اسلام بن گئے۔ ان خوش نصیبوں میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جیسے سہیل بن عمرو، حضرت عثمان غنی کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن سعد، حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہم سمیت کئی اہم لوگ دارہ اسلام میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر ان کا جینا اور مرنا اسلام کے لیے وقف ہو گیا۔ ناظرین، یہ تاریخ کی ایسی فتح ہے جس میں صرف شہر اور زمین ہی نہیں بلکہ قلب و فکر کی دنیا کو بھی فتح کیا گیا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔